تیز رفتار وین اس سنسان رات میں ایک پرانے فارم ہاؤس کی جانب مڑی اور اس میں داخل ہو گئی۔ وین سے 3 لڑکے نکلے۔ ناصر وین کے اندر سے کسی کو نکالتے ہوئے، چلو نکلو، جلدی کرو۔ اسد بولا، یہ ایسے نہیں نکلے گی، اس کو گھسیٹ کر اندر لے کے جانا ہوگا۔ آریان کھڑا دیکھتا رہا۔ ناصر اور اسد نے لڑکی کو زبردستی گاڑی سے نکالا۔ اس کے منہ اور آنکھوں پر پٹی لگائی گئی تھی تاکہ وہ نہ تو کچھ دیکھ پائے اور نہ ہی کچھ بول پائے یا چیخ پائے۔ لڑکی خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرتی رہی۔ ناصر آریان کی طرف دیکھ کر بولا، جا کے دروازہ کھول، جلدی کر۔ آریان دوڑا گیا اور اس نے دروازے کی کنڈی کھولی۔ اسد اور ناصر کھینچتے ہوئے لڑکی کو کمرے میں لے گئے اور سامنے پڑے بیڈ پر گرا دیا۔ ناصر نے رسی اٹھائی اور لڑکی کے دونوں ہاتھ باندھ دیے۔ آریان کی طرف دیکھ کر بولا، چل پہلے تو، پھر ہم۔ یہ کہہ کر اسد اور ناصر کمرے کا دروازہ بند کر کے چلے گئے۔ آریان بہت گھبرا رہا تھا، پر خود کو سنبھالنے کے بعد اس نے پہلے اس لڑکی کی عزت لوٹی اور پھر اس کے دونوں ساتھیوں نے۔ اس کے بعد جب تینوں کمرے سے باہر آئے تو آریان بولا، اب اس کا کیا کرنا ہے؟ ناصر نے کہا، کرنا کیا ہے اس کا، کہیں بھی گرا دیں گے، لیکن اس کی حالت تو دیکھو۔ اس کی حالت کی فکر چھوڑ، اور میں نے جیسا کہا ہے ویسا ہی کریں گے۔ اچھا چلو، جو بھی کرنا ہے جلدی کرو۔ تینوں نے لڑکی کو گاڑی میں ڈالا اور اس کے ہاتھ کھول کر اسے ایک سنسان سڑک پر پھینک دیا۔ لڑکی کچھ دیر وہاں پر پڑی رہی، پھر ہمت کر کے اٹھی اور اپنی آنکھوں اور منہ سے پٹی ہٹائی۔ وہ نہ جانتی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ وہ رو رہی تھی اور روتی ہوئی ایک طرف کو چلی۔ کافی دور جا کر اسے ایک پولیس اسٹیشن نظر آیا۔ وہ وہاں گئی۔ تھانے دار نے جب لڑکی کو دیکھا تو پوچھا، بی بی کیا کام ہے؟ لڑکی خاموشی سے جا کر کرسی پر بیٹھی اور بولی، کیا میں ایک فون کر سکتی ہوں؟ لگتا ہے آپ کسی مشکل میں ہیں، چلیں کر لیں فون۔ لڑکی نے فون ملایا اور بولی، امی میں علینا بول رہی ہوں۔ میری بیٹی کہاں رہ گئی ہے تو؟ میں اور تیرے ابو کب سے پریشان ہو رہے ہیں۔ امی میں آپ کو پتہ بتاتی ہوں، پلیز مجھے لینے آ جائیں۔ علینا نے تھانے دار سے ایڈریس پوچھا اور اپنی امی کو بتایا۔ لیکن بیٹا، تو رو کیوں رہی ہے اور پولیس اسٹیشن کیسے پہنچی؟ علینا نے بغیر کوئی جواب دیے فون کاٹ دیا۔ تھانے دار نے کہا، دیکھو ہمیں بتاؤ کیا ہوا ہے، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ علینا روتے ہوئے، اب آپ کیا مدد کر سکتے ہیں؟ میری عزت لوٹنی تھی، لٹ گئی اور میں برباد ہو گئی۔ کیا عزت؟ کیا آپ کا ریپ ہوا ہے؟ جی بالکل، لیکن کس نے کیا؟ کیا آپ جانتی ہیں اسے؟ ہمیں بتا سکتی ہیں؟ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھے۔ میں گھر سے ایک ضروری کام کے لیے نکلی تھی۔ واپسی پر مجھے شام کے وقت کسی نے وین میں کھینچ کر ڈالا اور فوراً میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ میرا منہ بھی پٹی سے بند کر دیا گیا تاکہ میں چیخ نہ سکوں۔ بس صرف اتنا جانتی ہوں کہ وہ 3 تھے اور تینوں نے میرا ریپ کیا۔ وہ ایک دوسرے کا نام تک نہیں لے رہے تھے۔ مجھے کہاں لے کر کے مجھے کچھ نہیں معلوم۔ یہ سب سن کر تھانے دار پریشان ہوا اور بولا، پھر ہم ان کا کیسے پتہ لگائیں گے؟ نہ گاڑی کا نمبر معلوم ہے، نہ جگہ، نہ کسی کا نام۔ انہوں نے آپ کو چھوڑا کہاں، وہ بتا دیں۔ علینا نے اس جگہ کا بتایا جہاں اسے گرایا گیا تھا۔ تھانے دار نے کہا، ہم پوری کوشش کریں گے کہ انہیں گرفتار کر سکیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ انہیں گرفتار کر سکیں۔
اس لمحے علینا کے والدین اندر داخل ہوئے۔ ان کے اندر آتے ہی علینا کھڑی ہوئی اور اپنی ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ آسیہ پریشان ہوتے ہوئے، کیا ہوا میری بیٹی؟ حامد بولا، کیا ہوا لینا بیٹی؟ کچھ بتاؤ تو۔ تھانے دار اپنی جگہ سے اٹھ کر بولا، آپ کی بیٹی کا ریپ ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی حامد اور آسیہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ سن کر حامد کی تو حالت خراب ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، علینا کہہ دے یہ سب جھوٹ ہے۔ علینا اپنی نظریں نیچی کرتے ہوئے، امی یہ سچ ہے، ایک کڑوا سچ۔ آسیہ رونے لگی، یہ کیا ہو گیا میرے اللہ، یہ سب کیا ہو گیا؟ ہم تو برباد ہو گئے، ہماری تو عزت لٹ گئی۔ ساری عمر اتنی عزت سے جیے، آج ایک پل میں عمر بھر کی عزت خاک میں مل گئی۔ حامد بھی رونے لگا۔ تھانے دار سب کو حوصلہ دیتے ہوئے بولا، ہم جلدی مجرموں کو گرفتار کر لیں گے، آپ لوگ فکر نہ کریں۔ کیسے نہ کریں فکر؟ کمینوں کو گرفتار کرنے سے کیا ہماری عزت لوٹ آئے گی، بلکہ اور بھی عزت کا تماشا بنے گا۔ آپ مزید ہمیں بدنام نہ کریں، ہمیں مجرم نہیں چاہیے۔ حامد علینا کا بازو پکڑ کر بولا، کیوں بتائیں انہیں یہ سب، اور اب اور کوئی کسر نہیں چھوڑی منہ کالا کرنے میں۔ علینا کو باپ کی یہ بات سن کر ایک دھچکا سا لگا۔ وہ بولی، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ابو؟ میں نے کچھ جان بوجھ کے تو نہیں کیا، اور مجرموں کو ان کے لیے کیے کی کم از کم سزا تو ملے۔ نہیں، تم ابھی ہمارے ساتھ گھر چلو گی اور ایسا سمجھو کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ تھانے دار دخل اندازی کرتے ہوئے فوراً بولا، آپ ٹھیک نہیں کر رہے اپنی بیٹی کے ساتھ۔ ٹھیک کر رہا ہوں، آخر اس کا باپ ہوں، آپ کی بیٹی ہے یہ۔ نہیں تو پھر ایک پولیس کی نہیں، بلکہ ایک باپ ہونے کے ناطے سوچیں اور ہمیں ایک مشورہ مت دیں۔ میں جانتا ہوں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ یہ کہنے کے بعد حامد آسیہ سے مخاطب ہو کر بولا، چلو گھر اب۔ تینوں پولیس اسٹیشن سے نکل گئے۔ علینا اس حادثے کے بعد ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں پڑی رہی۔ اب اسے خود سے گھن آتی تھی۔ کبھی کبھی اس کا دل کرتا کہ وہ خودکشی کر لے، لیکن اللہ کے ڈر سے وہ یہ بھی نہ کر پاتی۔ علینا کے باپ نے اس کی ماں سے کہا کہ جوں ہی کوئی رشتہ آئے ہاں کر دو، اب کسی کو منع نہ کرنا، اب لڑکا جیسا بھی ہو بس ہاں کر دو، ہماری اکلوتی اولاد ہے، ایسے کیسے؟ اب یہ عزت کا معاملہ ہے، اگر کسی کو کچھ پتہ چل گیا تو وہ ساری عمر اس گھر میں گزارے گی۔ اس کے حق میں یہی بہتر ہے۔ شادی ہونے سے اس میں بھی کوئی مثبت تبدیلی آئے گی۔ ابھی تو اس کا دماغ صرف اسی حادثے پر لگا ہے۔ ٹھیک کہتے ہیں آپ، میں آج ہی رخسانہ رشتے والی سے بات کرتی ہوں۔ آسیہ نے رخسانہ سے کہا کہ اس کی بیٹی کے لیے کوئی بھی رشتہ ڈھونڈ دے۔ رخسانہ نے بتایا کہ ایک خاتون کو اپنے بیٹے کے لیے علینا جیسی ہی نیک اور خوبصورت لڑکی کی تلاش ہے۔ وہ خود کل اس خاتون کو آسیہ کے گھر لے کر آنے والی تھی۔ اس بات کو سنتی آسیہ خوش ہو گئی۔ اس نے حامد کو یہ خوشخبری سنائی۔ علینا نے سب سن لیا اور اپنے والدین سے کہا کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی۔ حامد نے غصے سے کہا، شادی تو کرنی پڑے گی، اور یہ کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے بتا دیا تو تم سے شادی کوئی نہیں کرے گا۔ علینا اپنے باپ کے فیصلے کے آگے مجبور تھی۔ اگلے دن رشتہ آیا اور لڑکے کی ماں نے علینا کو دیکھتے ہی پسند کر لیا۔ آسیہ نے پوچھا کہ لڑکا نہیں آیا آپ کے ساتھ؟ اس کا فیصلہ بھی ضروری تھا۔ میرا بیٹا بہت تابع دار ہے میرا،
اس نے کہا کہ جو لڑکی آپ میرے لیے پسند کریں گی مجھے دل و جان سے قبول ہوگی۔ ماشاءاللہ کافی نیک بچہ ہے۔ لڑکی کی ماں آسیہ کی طرف تصویر بڑھاتے ہوئے بولی، یہ میرا بیٹا ہے، دیکھ لیں اور علینا کو بھی دکھا دیں۔ آسیہ نے تصویر دیکھی اور بولی، بہت پیارا بیٹا ہے آپ کا۔ علینا نے تصویر دیکھی اور بغیر کچھ کہے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ وہ بہت اداس تھی۔ میری بیٹی بہت شرمیلی ہے، ہمیں لڑکا پسند ہے، ہماری طرف سے ہاں سمجھیں۔ جلدی علینا کی شادی ہو گئی۔ علینا کے دل پر ایک بہت بڑا بوجھ تھا۔ اسے اس کا ضمیر ملامت کر رہا تھا کہ سچ نہ بتا کر اس نے دھوکہ دیا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے شوہر کو سب کچھ بتا دے گی۔ علینا دلہن کے لباس میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اتنے میں علینا کا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ علینا جو کہ گھونگھٹ کیے ہوئے تھی کافی ڈری ہوئی تھی کہ اس کا شوہر سچ جان کر نہ جانے کیا کرے گا۔ اس کا شوہر اس کے قریب آ کر بیٹھا اور اس نے گھونگھٹ آہستہ سے اٹھایا۔ علینا نے اپنے شوہر کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ اس کا شوہر اسے دیکھتے ہی پریشان ہو گیا۔ اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ آپ کو اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ وہ گرمی ہے اس لیے۔ یہ پریشان شخص اور کوئی نہیں بلکہ آریان تھا، جس نے اپنے 2 دوستوں کے ساتھ مل کر علینا کا ریپ کیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جس لڑکی کا اس نے بے دردی سے ریپ کیا تھا وہی اس کی بیوی ہے۔ یہ سب دیکھ کر اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرا نام علینا ہے، اور آپ کا؟ میرا نام آریان ہے۔ آریان، اس سے پہلے کہ آپ کچھ کہیں میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ کیا؟ مجھے غلط مت سمجھیے گا، لیکن میرے والدین نے میری شادی زبردستی کروا دی۔ مجھے میرا ضمیر ملامت کرتا ہے۔ میں کسی کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی۔ کچھ عرصے پہلے 3 کمینے لڑکوں نے میرا بری طرح ریپ کیا تھا۔ انہوں نے میری زندگی برباد کر دی۔ میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اللہ انہیں پوچھے گا۔ وہ سب دیکھنے والا اور سب کے ساتھ انصاف کرنے والا ہے۔ خیر، آپ چاہیں تو مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دے سکتے ہیں۔ میرے ماں باپ نے مجھے نہ اپنایا تو کہیں بھی چلی جاؤں گی۔ میں اس بوجھ کے ساتھ آپ کی ہمسفر نہیں بن سکتی۔ آریان خاموش تھا۔ آریان پلیز کچھ بولے نا۔ علینا رو رہی تھی۔ آریان نے کہا، ابھی سوتے ہیں، میں کل سوچ کر بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر آریان نے جیب سے منہ دکھائی کی انگوٹھی نکال کر علینا کو پہنائی اور سو گیا۔ علینا دل ہی دل میں بولی، کتنا اچھا ہے یہ، اس نے تو کچھ کہا ہی نہیں، بلکہ ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر بتانے کا کہا۔ علینا کو کافی حیرت بھی تھی، کیونکہ یہ بات کوئی بھی مرد برداشت نہیں کرتا، چاہے لڑکی کا قصور نہ بھی ہو۔ علینا کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا اور وہ سو گئی۔ علینا کے دل کا بوجھ تو ہو گیا، لیکن آریان کے دل پر کافی بڑا بوجھ پڑا تھا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا، اس قدر کہ وہ سوچ بھی نہیں پا رہا تھا۔ اسے اپنے کیے پر پچھتاوا تھا اور اسے اپنے گناہ کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ خدا تو سب کچھ دیکھتا ہے اور سب کا انصاف کرتا ہے۔ آریان اس وقت برائی کرتے ہوئے اللہ کی ذات کو بھول گیا تھا، لیکن آج اللہ کے اس انصاف پر اس کے دل میں خوف خدا جاگ اٹھا تھا۔ اگلے دن اس نے اپنے دوستوں کو پوری بات بتائی اور یہ بھی کہا کہ وہ علینا کو طلاق نہیں دے گا، بلکہ سب کچھ بتائے گا۔ ناصر اور اسد ڈر گئے تھے۔ انہیں اپنا ڈر تھا۔ وہ بولے کہ جب وہ خود طلاق مانگ رہی ہے
تو دے دے۔ ویسے بھی اسے حقیقت نہیں معلوم اور اسے اپنا آپ گنہگار لگتا ہے۔ طلاق دے کر دوسری لڑکی سے شادی کر لے، کبھی بھی کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اگر اسے بتا دیا تو وہ تینوں کو پولیس کے حوالے کر دے گی، خود تو پسے گا، ہمیں بھی پسوائے گا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کل میری آنکھ کھل گئی، مجھے اب کوئی ڈر نہیں۔ میں اسے سب سچ بتاؤں گا، کیونکہ اس بات کا احساس ابھی بھی تم لوگوں کو نہیں ہوا کہ خدا دیکھ رہا ہے، لیکن مجھے احساس ہو چکا ہے۔ علینا میری اصلیت نہیں جانتی، لیکن اللہ تو جانتا ہے۔ میں اور میرا ضمیر اس گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ میں اسے طلاق تو نہیں دینا چاہتا، کیونکہ وہ ایک بہت اچھی لڑکی ہے، لیکن میں اس کے قابل نہیں۔ یہ سب جاننے کے بعد وہ ویسے بھی میرے ساتھ رہنا پسند نہیں کرے گی۔ ناصر اور اسد نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، کیونکہ انہیں اپنا ڈر تھا، لیکن آریان نہ مانا اور فوراً گھر گیا تو علینا کمرے کی سیٹنگ کر رہی تھی۔ آریان کو دیکھ کر اس نے سلام کیا۔ آریان نے سلام کا جواب دیا اور بولا، علینا تم نے سچ بتا کر اپنے دل کا بوجھ تو ہلکا کر دیا، لیکن میرے ضمیر پر بھی ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ کیسا بوجھ؟ وہ دراصل بات یہ ہے کہ تمہارے ریپ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میں اور میرے 2 دوست تھے۔ یہ سنتے ہی علینا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں چاہتا تو تمہیں کبھی نہ بتاتا، شاید تمہیں پتہ بھی نہ چلتا، لیکن میں بھی دھوکہ دے کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتی تو میں اسے شاید کبھی نہ بتاتا، لیکن اللہ نے تمہارے ساتھ انصاف کر کے میری آنکھیں کھول دیں۔ اب تمہیں طلاق دینا تو نہیں چاہتا، تم بہت اچھی لڑکی ہو، لیکن میں جانتا ہوں یہ سب جاننے کے بعد تم مجھ سے نفرت ہی کرو گی، اس لیے میں تمہیں طلاق دینے کے لیے بھی تیار ہوں اور خود کو پولیس کے حوالے کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اپنے دوستوں کو بھی میں پولیس کو دوں گا۔ میں جان گیا ہوں کہ دوسروں کی بہن بیٹی، بیوی، ماں پر غلط نظر نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ ہماری اپنی ماں بہن بیٹیاں بھی اسی طرح دوسروں کی بھی ہیں۔ مجھ بدبخت نے تو اپنی ہی بیوی پر بری نظر رکھی اور اس کا ریپ کیا اور پھر اپنے دوستوں سے بھی کروایا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس کے علاوہ اور کتنے لوگوں کی زندگی کو تم نے اور تمہارے کمینے دوستوں نے میری طرح برباد کیا۔ میں کہتا ہوں میرے دوستوں نے آج تک بہت ساری لڑکیوں کا ریپ کیا ہے، لیکن میں نے صرف تمہارا ریپ کیا، وہ بھی میرے دوستوں نے مجھے بہکا دیا تھا۔ اس سے پہلے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور نہ ہی اس کے بعد، وہ بھی اور آخری مرتبہ تھی۔ اس لیے اس رات انہوں نے مجھے تمہارا ریپ کرنے کے لیے پہلے کہا۔ اس کے بعد میں نے طے کر لیا تھا کہ آئندہ کبھی اپنے دوستوں کے بہکاوے میں آ کر ایسا نہیں کروں گا۔ یہ تم اب کہہ رہے ہو؟ یہ سب تم مرد کے لیے ایک نشے کی مانند ہے۔ تم جیسے خراب مردوں کی وجہ سے ہم ہر مرد کو خراب کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دو۔ آریان نے لینا کو طلاق دے دی۔ علینا نے آریان اور اس کے دوستوں کو پولیس کے حوالے کیا، انہیں کڑی سزا سنائی۔ علینا کے ماں باپ دونوں کو علینا کے اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اب کوئی بھی شادی نہیں کرتا تو بھی ان کی بیٹی ان پر بوجھ نہیں۔ انہیں علینا پر فخر تھا، انہیں بھی صحیح اور غلط کا احساس ہو گیا تھا کہ وہ بھی علینا کو انصاف نہ دلا کر اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے علینا کے ساتھ انصاف کیا۔ کچھ عرصے بعد علینا کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا۔ لڑکے نے علینا کو پسند کر لیا
اور اس کے گھر والوں نے بھی۔ علینا کے والدین نے انہیں سب بتا دیا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا اور ان کی بیٹی طلاق یافتہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آریان ہی وہ شخص تھا، لیکن لڑکے نے شادی سے انکار نہ کیا، کیونکہ جہاں آریان جیسے لڑکے اس دنیا میں موجود ہیں، وہاں علی جیسے نیک لڑکے بھی ہیں جو صحیح اور غلط میں فرق سمجھتے ہیں۔ علی کے والدین کو سچائی جاننے کے بعد نہ اعتراض ہوا، لیکن علی نے پھر بھی شادی کے لیے حامی بھری اور اپنے ماں باپ کو سمجھایا۔ زندگی علی نے گزارنی تھی، اس لیے اس کے ماں باپ خاموش ہو گئے۔ علی اور علینا کی دھوم دھام سے شادی ہوئی اور کچھ ہی عرصے میں علینا نے سب گھر والوں کے دلوں میں گھر کر لیا تھا۔ علینا اور علی خوشی خوشی رہنے لگے۔ اللہ سب دیکھتا ہے، اس سے بڑا گواہ اور انصاف کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کا بھروسہ کبھی نہیں توڑتا۔ اور دوسروں کی بہنوں بیویوں اور بیٹیوں کی عزت اپنی بہنوں بیٹیوں اور بیویوں کی طرح کرو، تو اللہ تمہاری عزت بھی ہمیشہ محفوظ رکھے گا۔